آپ کا میزبان شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج وائس آف پاکستان اردو چٹھا بختاور UC47 میں موجود ہوں اور آج پارٹی ٹکٹ جمع کروا کر ماشاءاللہ حاجی رفاق صاحب چیئرمین اور وائس چیئرمین اور جنرل کونسلر صاحبان ہیں اشتیاق عباسی صاحب اور اس علاقے کی خوش نصیبی جو سینئر وکیل ہیں اس علاقے کے لیے، جنہوں نے پیغام دیا ہے کہ کوئی مسئلہ، کوئی کام، کوئی کیس ہو، بغیر پیسوں سے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں اور آپ کا کیس میں خود لڑوں گا۔ چیمہ صاحب اور صاحبان پورا پینل ہے، پورے پینل کے دائیں بائیں آگے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، تو میں آج رفاق صاحب سے میں پوچھتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آج پارٹی ٹکٹ آپ جمع کروا کے آ چکے ہیں۔ آپ اپنی عوام کو، اپنے علاقے کو میسج اور اپنی کارکردگی اور پچھلے جو 3.5 سالہ دور گزرا ہے اس حوالے سے، کاموں کے بارے سے بھی آپ کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ آیا کہ انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی حاجی رفاق صاحب۔ السلام علیکم جناب، اساں علاقے نے کم جڑے وے یہ سارے کرائے، مطلب ہے گلیاں روڈ سارے جڑے نا، یہ جڑا ہون بھی کم چلنا پیا، یہ بھی ساڑھے ویلے نا ٹنڈل ہویا، ہون نا کم لایا مین چٹھا بختاور روڈ سمجھے نا، یہ راجے خرم نواز نا ٹنڈل ہویا، راجے خرم نواز ویلے نا یہ کم شروع ہویا سمجھے نا، یہ ہون نون لیگ والے آنی اپنا کام وچ کیتا سمجھے نا، یہ ٹنڈل ساڑھے ویلے نہ ہویا۔ اللہ حافظ۔ جی اپنا وکیل صاحب کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چیمہ صاحب علاقے کی بڑی خوش قسمتی ہے، کیا آپ الیکشن جیت کر اور کیا اس علاقے کے لوگوں کو کیا بینیفٹ دیں گے آپ؟ پہلے تو مبارک ہو، آپ ٹکٹ بھی، آپ پارٹی کا ٹکٹ بھی جمع کریں۔ بہت شکریہ مغل صاحب، بہت مہربانی۔ آج ماشاءاللہ سارے پینل کے ٹکٹ ہم نے جمع کروائے، سارے پینل ہم اکٹھے گئے اور وہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے ہم نے ٹکٹ اپنے جمع کروائے۔ سارے پینل کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے ایک سوال کیا، تو یہ یہاں پہ رہتے ہوئے چٹھا بختاور میں حاجی رفاق چٹھا صاحب کی قیادت میں ہم سارے دوست متحد ہیں اور پراپر طریقے سے اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں معاملات کو۔ آنے والے وقت میں یا اس سے پہلے بھی ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی فرد ہمارے ساتھ رابطے میں ہے یا نہیں ہے، یا جس کو کوئی بھی کسی ٹائم کوئی مسئلہ پریشانی بنتی ہے عدالتی حوالے سے، تھانے کچہری کے حوالے سے یا دیگر کسی بھی محکمے ادارے میں، تو میری خدمات، حاجی صاحب کی خدمات ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں۔ ہم بھرپور طریقے سے جہاں تک ممکن ہو سکے گا، بغیر فیس کے، بغیر معاملات کے، بغیر کسی قسم کے اور اس کے مطلب کسی قسم کے مسئلے کے، ہم ہر اس کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور انشاءاللہ کوشش بھی بھرپور طریقے سے کریں گے۔ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا ووٹر ہو نہ ہو، کہیں سے بھی کوئی ہو، اس علاقے کا ہو، اس علاقے سے باہر کا ہو، جو خدمت ہمارے لائق ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو ہمارے پاس آئے، ہم انشاءاللہ ہر محکمے میں، ہر ادارے میں اس کے ساتھ بھی جائیں گے اور اس کا مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ اشتیاق عباسی صاحب، اشتیاق عباسی صاحب بہت مبارک ہو، آج پارٹی کا ٹکٹ ماشاءاللہ آپ پورا پینل جمع کروا کر آ گئے ہیں، تو الیکشن میں جنرل کونسلر کا لڑنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں، اپنے لوگوں کو میسج دیں، اپنے ووٹروں کو، سپورٹروں کو۔ پہلے تو شکریہ میں وائس آف پاکستان اردو کا اور شوکت مغل صاحب آپ کا۔ آج چٹھا بختاور کی جو نئی یو سی بنی ہے UC47، اس کے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے 6 کینڈیڈیٹ جنرل کونسل کے لیے، ایک کسان کونسل کے لیے، ایک یوتھ کونسل کے لیے اور 2 لیڈیز کونسل کے لیے، اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کا مکمل پینل حاجی محمد رفاق چٹھا صاحب اور منظور کیانی صاحب کی قیادت میں الحمدللہ متحد تھے اور متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا ہے ٹکٹ کے حوالے سے۔ ہم راجہ خرم زمان، علی نواز اعوان اور پارٹی قائدین جناب اسد عمر صاحب کا اور بالخصوص عمران خان کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم پہ اپنے ٹکٹ کا ایک ہم پہ ان کے ٹکٹ کا ایک احسان ہے۔ انشاءاللہ ہم 31 دسمبر کو الیکشن میں یہ احسان انشاءاللہ العزیز ہم پارٹی کے کندھوں پہ دوبارہ رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اشتیاق بھائی صاحب، تھوڑے سے آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں مخالف پارٹی کے، وہ آپ پہ کچھ ایسی
طنز کر رہے ہیں کہ آپ نے 3.5 سالوں میں کوئی کارکردگی کوئی کام نہیں کیا ہے. آپ اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں. ہم سر جی شوکت مغل صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں تو اسے بہت دکھائی دیتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کے پاس عقل، دماغ، شعور اور آنکھیں ہیں اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے. آپ پورن راجگان میں چلے جائیں، مالا راجگان میں، آپ چٹھا بختاور کی گلیوں میں چلے جائیں، جہاں پاکستان بننے کے بعد آج تک ایک سیمنٹ کی بوری تک وہاں نہ لگی، اور ان لوگوں کی زندگی اسلام آباد میں رہتے ہوئے اتنی آسودہ نہ تھی جو آج ہے. اتنی یہ کام آج فاق صاحب نے کروایا. یہ کام الحمدللہ تحریک انصاف کے پینل سے راجہ خرم زمان MNA کی مہربانی کے ساتھ حاجی رفاق صاحب جو یہاں سے سابق کینڈیڈیٹ بھی وائس چیئرمین کے تھے، اس وقت یونین کونسل بہت بڑی تھی، خاص کر کے شہزاد ٹاؤن کے ساتھ ملی ہوئی ایک بڑی UC 22 تھی جس کو توڑ کر UC 47 دوبارہ ڈیولپ کی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ حاجی رفاق صاحب نے اپنا دن رات ایک کر کے ان گلیوں محلوں میں ان الیکٹڈ، یعنی کہ وہ الیکشن نہیں جیتے، مگر اس کے باوجود الحمدللہ 100% انہوں نے تقریباً یہ کام پائے تکمیل تک پہنچائے. ایک چیز میں آپ سے شوکت مغل صاحب واضح کر دینا چاہتا ہوں، لوگ صرف گلی محلہ اور زمین کی طرف دیکھتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا آنکھیں اگر ان کی ہوں تو یہ تھوڑا سا اپنی اس چہرے کو اوپر کی طرف اگر یہ کر لیں. یہاں آئے دن بجلی کے حادثات تھے، کبھی ہمارے علاقے کی بے شمار لیڈیز جینٹس کافی، یعنی کہ آپ اگر 2 4 5 لوگ بھی مرے ہیں تو ہمارے لیے وہ ہزاروں کی تعداد میں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور اس حوالے سے ہماری ایک ریکویسٹ تھی راجہ خرم صاحب سے اور بالخصوص حاجی رفاق صاحب سے، چونکہ ہم اس ٹیم کا حصہ تھے، ہم اس ٹیم کے ساتھ کام کرتے تھے، چونکہ ہمارے گروپ لیڈر حاجی رفاق چٹھا صاحب تھے، لہٰذا ہم یہ کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور حاجی رفاق چٹھا صاحب کو اور بالخصوص راجہ خرم زمان کو دینا چاہ رہے ہیں. تمام جتنے بھی تار تھے ان کو انسولیٹڈ کروایا گیا، بالخصوص یہ کروڑوں روپے کے فنڈ سے. اس کے بعد ٹرانسفارمر اپ گریڈ ہوئے. ہاں ہم نے تشہیر نہیں کی مگر الحمدللہ کام اتنے کیے کہ آپ کی سوچ ہے. اسلام آباد میں جتنے ترقیاتی کام اس دور میں ہوئے، ہاں اسلام آباد کے جو مین مرکزی علاقے ہیں ان کے چہرے تو ہر سال رنگے جاتے، مگر دیہی علاقوں کو کوئی پوچھتا تک نہ تھا. اسلام آباد کا یہ جو قصبہ ہے چٹھا بختاور، یہ رولر اور اربن کے درمیان میں یہ پہلا ہے، مگر الحمدللہ اس پہلے قصبے میں یہ پہلا قصبہ اگر یہ یونین کونسل ڈیولپ ہوا ہے تو یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ہوا ہے. آج ہر بندہ ہمیں الحمدللہ اپریشیٹ کر رہا ہے، اور اپریشیٹ کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہم کسی بندے کے دروازے کے آگے جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں وہاں بلا لیں، ہمیں بتائیں آپ کہاں ہیں. ہم تو اس چمگوئی میں تھے کہ پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا جو کچھ 2 3 4 دن پہلے جو پروگرام تھا فیض آباد والا، اسلام آباد والا، کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ خود اس پروگرام کو لے کر آ گئے ہیں. کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ استعفے لینے آئے تھے، استعفے دے کر چلے گئے، نہ کہ انہوں نے اسلام آباد بند کرنا تھا، اسلام آباد وہ بند نہ کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسلام آباد کو کبھی بھی ہم جمہوری انداز سے چلنے والی پارٹی ہیں، ہم جمہوری ہیں. ہاں ہم جمہوریت کو بیچ میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں ہم نہ کھائیں گے نہ کسی کو کھانے دیں گے، ہم ملک کا بھلا کریں گے. عمران خان کا بھی خاص نظریہ یہی تھا. عمران خان جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب اس نے سنبھالی، جو الفاظ پہلے دن سے خان صاحب کے تھے وہ آج بھی وہی ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ہاں لوگوں کے الزام لگانے کی اگر بات کریں تو محمد علی جناح سے لے کر نواز شریف تک ہر شخص پہ الزام لگتے رہے ہیں، اور اگر عمران خان پہ یہی الزام لگے ہیں تو کوئی نئے نہیں. ہاں یہ ہے کہ عمران خان نے کھانے کے دروازے بند کر دیے تھے، اب ان کے کھانے کے دروازے کھل گئے ہیں. بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ اپنے اقتدار میں آنے کا ان کا بنیادی مقصد تھا اپنے کیس ختم کرنا، نیب کو ختم کرنا، FIA کو اپنے انڈر کرنا، لوگوں کا ہراساں کرنا، کسی شریف لوگوں کی شلواریں کھینچنا، یہ ان کا وتیرہ ہے. بس یہ ہے کہ یہ اوپر سے شریف ہیں، باقی آپ تو سمجھدار ہیں. مگر عمران خان کا یہاں آنے کا جو مقصد تھا، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے خیال میں وہاں پروگرام کے بیچ میں اگر شامل ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا 6 اور 7 اور 8 کلومیٹر کے رینج تک عوام کا ایک جمع غفیر تھا، اور لوگ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد اور پنڈی کی طرف ان کا رخ تھا. گوگل کے اس
حوالے سے اس نے بتایا کہ 1 کروڑ اور میرے خیال میں اس نے 5 یا 10 لاکھ لوگوں کا بتایا ہے کہ وہ جو سمز ٹیلی ہوئی ہیں وہ اسلام آباد کی طرف اور پنڈی کی طرف اس جلسہ گاہ کی طرف رواں دواں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر سے باہر بندہ نکل آیا ہے، چاہے کوئی ذوب میں ہے، پشین میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، مری میں ہے، کشمیر میں ہے، جو جلسہ گاہ کی طرف چل پڑا وہ جلسے کا حصہ ہے۔ ہم دیکھیں کنٹینر لگے ہوئے، رستے بند، لوگ کتنی رکاوٹیں عبور کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ یہی ہماری کاز نظریہ تھا، یہی ہم دکھلانا چاہتے تھے، یہی ہمارا جلسہ تھا۔ جہاں کوئی کھڑا ہو گیا ہم اسی کو جلسہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہنچے ہیں وہ بڑے دلیر، بے باک اور نڈر لوگ تھے۔ باقی پراپوگنڈا تو مسلم لیگ نون کا شیوا رہا ہے، پراپوگنڈا وہ کرنے میں ماسٹر ہیں۔ پراپوگنڈا تو ان کی، میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا اگر دوسرا نام کوئی رکھنا ہی چاہے تو میرے خیال میں پراپوگنڈا لیگ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہوگی۔ ہاں، رہا مسئلہ ان کے باقی پروگرام کا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک یہ سوال کیا تھا کہ جو اسمبلی سے وہ استعفے لینے آیا تھا تو دے کے چلا گا، پتہ نہیں ان کا، میرے خیال میں یہ لوگ آئینہ الٹی سائڈ سے ہی دیکھتے ہیں، سیدھی طرف سے کبھی انہوں نے آئینہ دیکھا نہیں ہے۔ جب آئینہ سیدھی طرف سے کوئی بندہ دیکھتا ہے نا تو اسے اپنا چہرہ ضرور نظر آتا ہے۔ کل آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ اور یہ کہتے تھے کہ اگر عمران خان ہم سے استعفے مانگتا ہے تو پہلے یہ 2 اسمبلیوں سے تو استعفے دے دے۔ دیکھیں اس کے پاس پروگرام 1 تھا، پروگرام 2 تھا، 3 تھا، جس طرح ABC، کوئی بھی اس کے پاس پروگرام تھا، آپشن تھا۔ اگر پہلے پہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا سیکنڈ پہ چلا جاتا ہے، سیکنڈ پہ نہیں ہوتا تو تھرڈ پہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیں جب عمران خان کو یہ بہتر لگا، ایک انجرڈ جس کو 3 گولیاں لگی، جس کو یہ کہا گیا کہ دوبارہ بھی تمہاری جان کو خطرہ ہے، مگر وہ بے باک لیڈر ہے، وہ آ گیا، خدا کی قسم 50 روپے کے اسٹامپ پہ دوائی لینے لندن نہیں گیا، اور وہاں سے اگر ایک بیان آیا اس کی سازش کا، وہ سازش میں ملوث تھا تو وہاں سے بھاگ گیا ہے آپ کے سامنے، وہاں سے وہ یورپ منتقل ہو گیا ہے۔ یقین جانے ایک گولی بھی نہیں کھائی، وہ ٹھیک ہو گیا صرف ایک بیان کے ساتھ۔ اللہ نہ کرے جی اسی بیان کو آگے سے لے کر چلتے ہوئے آپ اپنے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بدیات جو آگے الیکشن ہے اس حوالے سے آپ اپنا میسج دیں، ان کا جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہو اور ہمارا جو سچ ہے یہ سچ سامنے آ جائے۔ مغل صاحب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پینل میں انشاءاللہ کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ میں اپنی آپ کی مثال دیتا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، میں گراؤنڈ لیول سے بالکل یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک گلی محلے سے اپنی سیاست کا آغاز کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب بھی میری خواہش کے مطابق میں گلی محلے کی سیاست کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ 6 کانسلر ہیں، کسان کانسلر ہیں، یعنی کہ 2 ایڈوکیٹ وکیل لوگ میرے اس پینل میں شامل ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح چلیں گے جس طرح اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ چلتا ہے، اپنی برادری کے ساتھ چلتا ہے۔ یہی ہماری برادری ہے، یہی ہمارے لوگ ہیں۔ ہم ان کے کام بھی کریں گے اور ان کے ساتھ شکریہ کے ساتھ رہیں گے۔ میں یقین جانیں ہم اگر الیکشن اس پینل کو جیت گئے تو ہم اپنے نام کے ساتھ کہیں بھی کانسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین نہیں رکھیں گے۔ ہم ان لوگوں کے خادم ہیں اور یہی لوگ ہمارے چیئرمین ہیں۔ جو لوگ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں، جو ہم پہ اعتبار کر رہے ہیں، ہم انہی کو اپنا چیئرمین، کانسلر، ممبر اور بڑا بھائی اور اپنا بزرگ سمجھیں گے۔ یقین جانیں الیکشن کچھ بھی نہیں، یہ اعتماد کا نام ہے۔ لوگوں نے پہلے بھی ہم پہ اعتماد کیا ہے، اب بھی انشاءاللہ یہ لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ نعرہ رہا ہے، انصاف کا نظام ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے تھانہ کچہری سے لے کر نیچے تک ہمارے انڈر جہاں تک آ سکتا ہے ہم انشاءاللہ انصاف کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔